بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے انشاءاللہ۔ آج ہم دیکھیں گے شعبان کے متعلق، جیسے کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا تھا شب معراج کے بارے میں۔ الحمدللہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے۔ ابھی نیکسٹ آنے والی ہے شب برات، جو لوگ کہتے ہیں شب برات، ٹھیک ہے۔ ایسا تو کوئی لفظ نہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن لوگوں نے اس کا ایک نام رکھا ہوا ہے شب برات، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، نماز ہے، بہت ساری پکوان وغیرہ، بہت سی فضیلتیں اس کی بتائی جاتی ہے، اور لوگ اتنے سارے اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ کر لو وہ کر لو، اتنی نمازیں پڑھ لیں گے تو قضائے عمر ہو جائے گی، یا پھر یہ کر لیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اور کہیں نہ کہیں ہمارے فیملی ممبرس میں، خاندان میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں کر رہا ہوگا۔ تو اس کی حقیقت دیکھیں گے۔ دیکھیے، جب شب معراج کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، قرآن اور حدیث سے اس کا واقعے کے بارے میں پتہ چلا تھا، کیا عبادتیں وغیرہ تھی، وہ ساری آپ کو ہم نے بتائی تھیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے شب شعبان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 21753 اور سنن نسانی کی حدیث ہے 2357، ٹھیک ہے۔ حدیث حسن ہے، یعنی کہ یہ نہ صحیح بخاری سے ہے، نہیں صحیح مسلم سے ہے۔ حدیث حسن یعنی کہ یہ حدیث کو نہ ضعیف کہا گیا ہے، نہ ہی غلط کہا گیا ہے۔ مطلب جیسے کہ ضعیف حدیث، مطلب اس پہ بالکل بھی مطلب ضعیف ہے، اس کا کوئی پراپر پروف نہیں ہے، اس کو ہم نے نہیں مانا، لیکن یہ حدیث حسن جو ہے اس کو قابل قبول کہا گیا ہے، تو ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ شعبان ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث سے ایسے ہی آتی ہے کہ پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس روزے کی حالت میں رہوں۔ تو پیر اور جمعرات کا روزہ، جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ویک لیکچر میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک ہی چیز کو مقرر کرا کھڑا کر دیں کہ شعبان کے 15 تاریخ کو ہی ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری مغفرت ہوں گی۔ بالکل ایسا نہیں ہے، پیر اور جمعرات کو بھی ہمارے عمل نامے پیش کیے جاتے ہیں، تو تبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اور ایک چیز دیکھیں، ایام 22 کے روزے، ٹھیک ہے، 13، 14 اور 15 کو، لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا 13، 14 اور 15، یہ ایوری منتھ، ٹھیک ہے، جو چاند کی 13، 14 اور 15 ہوتی ہے نا، ہر مہینے کی آپ ان 3 روزے رکھیں گی تو آپ کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو بس لوگ ہماری یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی مہینے کو کنسیڈر کر لیتے ہیں، جیسے کہ شعبان، رجب، رمضان، اس طریقے سے کنسیڈر کر کے کہتے ہیں کہ 3 دن روزے رکھنا، رجب کے روزے، شعبان کے روزے، ایسا نہیں، ہر منتھ کے وہ ایام 22 کے روزے، یعنی کہ وائٹ ڈیز 13، 14 اور 15 کے روزے رکھنے کا وہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ یہاں پر آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری 1969، صحیح مسلم 1156۔ شعبان کے حوالے سے کیا حدیثیں آ رہی ہیں؟ ایک تو روزہ کی، ٹھیک ہے، اور ایک بھی حضرت عائشہ بھی کیا فرماتی ہے روزے کی، کہ وہ فرماتی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے زیادہ کہیں روزے، یعنی کہ رمضان کے بعد، تو ہم نے کیا کرنا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا، کیونکہ رمضان سے پہلے جو شعبان آتا ہے یہ 8 منتھ ہے، رمضان ہمارا 9واں مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جتنے زیادہ روزے رکھیں گی آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور آپ کی پریپریشن بھی ہو جائے گی رمضان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے روزے، تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور بہتر ہے کہ آپ کے جتنے بھی قضا روزے رہتے ہیں شعبان میں رمضان آنے سے پہلے کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی آپ کے قضا روزے رہتے ہیں رمضان سے پہلے کمپلیٹ کر لیں۔ اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتی تو اس کا فدیہ وغیرہ دے دیں۔ الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی ہے اینگ ہے، الحمدللہ اتنے قابل ہے کہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں، تو جتنے بھی قضا آپ کے روزے رہتے ہیں کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، بیماری کی وجہ سے یا پھر حیض کے دوران، تو وہ سارے کتنے ہیں آپ اس کو کاؤنٹ کر کے رکھ لیں، اور ہمیشہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی قضا نمازیں، قضا روزے ہوتے ہیں اس کو فوری کمپلیٹ کر لیا کرے، کیونکہ کب زندگی کا پتہ نہیں اور کب موت آ جائے ہمیں نہیں پتہ، تو پھر وہ ہمارے ذمے قرض رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہوتا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھ لیجیے کہ جیسے رمضان کے روزے مس ہو جاتے ہیں، رمضان کے فوری بعد ہی رکھ لیں، ٹھیک ہے، بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ایک عادت بھی بنی ہوئی ہوتی ہے روزوں کی، اور آرام سے روزے ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کرے گا اگر نہیں رکھ سکتے تو فوری جب بھی ٹائم ملے اس طرح ویک میں ایک روزہ کر کے بھی آپ رکھ لیں گی نا، تو آپ کے سارے قضا روزے ہو جائیں گے۔ مس ہمارے کتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں، 7 یا 8، 9، 10 سے زیادہ تو کسی کے نہیں چھوٹتے، تو وہ آپ مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں شعبان کی 15ویں رات، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق پر نظر فرماتے ہیں، پھر سب کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کو۔ سنن ابن ماجہ 1390، مسند احمد 6642۔ یہ نہ صحیح بخاری سے ہے، صحیح مسلم سے ہے، لیکن اس کو اسکالر مطلب کنسیڈر کرتے ہیں قابل قبول، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے دیکھیں اس میں کیا فرمایا گیا ہے کہ اس کی مغفرت سب کو معاف فرما دے سوائے کس کے؟
مشرک اور کینہ، ٹھیک ہے، دل میں کینہ رکھنے والے، بکس رکھنے والے، دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے لیے نفرت رکھنے والے، جلس رکھنے والے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ کسی بھی انسان کے لیے براسی نہیں رکھنی، نہ ہی نفرتیں رکھنی ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے اس کو دل سے معاف کر کے اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے اور رشتوں کو بنائے رکھنا ہے. دوسرا ہے مشرک، ٹھیک ہے. مشرک کون ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ جی. مشرک سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ٹھیک ہے. مشرک وہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا. جیسے کہ ہم لوگ ابھی جا رہے، بہت سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں مزاروں پہ، اس پہ اس کے، یہاں وہاں، بہت سے آپ لوگ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، کہاں کہاں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، پھر ان سے مانگنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے غائب کی مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. غائبی مدد کہ وہ اس انسان کے پاس جائیں گے تو وہ ایسے مدد کر دیں گا، اس کا نام لے کے ہم دعا کریں گے تو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا. یہ ساری چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور شرک و بدعت میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ جو اسلام میں نہیں ہے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ ساری چیزیں کرنا. جیسے کہ ابھی دیکھیں شب برات، شب معراج، ٹھیک ہے، اس میں کئی طرح کے پکوان بنانا، نفلی نماز، ایک پتہ نہیں کیا کون سی خاص نماز عبادت کے لوگ بنا کر لے کر آتے ہیں اور مینشن کرتے ہیں کہ یہ اس حدیث سے ثابت ہے، اور لوگ اس کو ایسے بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بار سوچنا بھی نہیں ضروری سمجھتے کہ کیا اس طرح کی چیزیں ہے کہ نہیں، ایک بار ریفر کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے. بہت ساری ابھی تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ رکھنے والے بھی یہ مسلمان ہیں، یوٹیوب پہ، انسٹا پہ اتنی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ پڑھ لے تو آپ کی شادی یہاں ہو جائیں گی، لو میرج ہو جائے گی، ارینج میرج ہو جائے گی، آپ کو کروڑ پتی ملے گا، اتنی سارے آپ کو بیٹا ہوگا، بیٹی. کہاں سے آتی ہے یہ ساری چیزیں؟ کہیں مینشن ہے کہ یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. ہر ایک مسلمان کو اتنا تو دماغ چلانا چاہیے کہ یہ جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. دیکھیں ہم اپنا دماغ کا استعمال نہیں کرتے اور بلائنڈ فالوئنگ کرنے لگ جاتے ہیں، پھر یہ ہماری غلطی ہوتی ہے. سامنے والا تو جو کر رہا ہے اس کا گناہ تو اس کو ہے، اور وہ ساتھ ساتھ اس کے گناہ میں ہم شامل ہو کے ہم خود کو بھی ڈبا رہے ہیں، مطلب ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو ہمارا بھی دماغ لگا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تدبر کرنے کے لیے کہا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے. ہم ہے کہ غور و فکر جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کرتے ہیں. تو ایسی کوئی عبادت نہیں ہے، ایسا کوئی عمل نہیں ہے. تو دیکھیں جو چیز ہے، اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا، آپ کو نیک ہسبینڈ چاہیے، نیک اولاد چاہیے، اللہ سے دعا کرے، جو قرآنک دعائیں ہیں وہ پڑھے، نہ ہی کہ اتنی بار ذکر کر لے، یہ محفل کر لے، وہ محفل کریں. سورہ بقرہ کو 11 بار پڑھ لے. 11 بار پڑھ رہے ہیں لوگ، بس پڑھتے جا رہے، نہ اس کی فضیلت پتہ ہے، نہ اس میں کیا احکامات ملے وہ نہیں پتہ. اگر ایک دن کھول کے سورہ بقرہ کی تفسیر بھی کر لے تو پھر لوگ دوبارہ اس طرح رٹا نہیں لگائیں گے کہ یہ پڑھ لیں گے تو ایسے ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں شرک و بدعت میں آتی ہے. یہ سب کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. تو آج دیکھیں، ہم خود دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو ہماری مغفرتیں ہوں گی، تو کیا ہمارے اندر کینہ ہے، شرک و بدعت ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر ہماری مغفرت نہیں ہوگی. کیسے ہوگی ہماری مغفرت؟ جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کریں. ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں، اگر کوئی بیسٹ فرینڈس ہے دونوں، ٹھیک ہے، اس میں تیسرا آ جائے، ہم دونوں سپوز کہ میں اور میری ساتھ دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں، اور میری فرینڈ کسی اور کو شامل کر لے اس میں، مجھے چھوڑ کے، اور وہ اس کو وہ ویلیو کرنے لگے، تو کیا میرے دل میں اس کے لیے وہ امپورٹنس رہیں گی، وہ ویلیو رہے گی؟ نہیں رہے گی نا. تو پھر ہم اللہ کے ساتھ، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا، بن مانگے ہر نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کے ساتھ کیسے شرک ٹھہرا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا کس نے بنائی، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اس کے باوجود بھی ہم شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں اور نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. یہ ساری بدعت میں آ جاتی ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو لے ڈوبتی ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسے لوگ کر رہے ہیں تو بس ان کو کائنڈلی پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں. مانے تو ٹھیک، اگر نہیں مانتے تو بس ان کے لیے دعا کریں. بحث نہیں کرنی، لڑائی جھگڑے نہیں کرنی. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، کسی سے بحث وغیرہ، لڑائی جھگڑے نہیں کرنی، ٹھیک ہے. ہمارا کام ہے بس حق کو واضح پہنچا دینا. اس کے بعد وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے، اللہ جانے، پھر وہ جانے، ٹھیک ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی. اور روزے تو پورے مہینے میں آپ رکھ سکتی ہے، رکھیں، لیکن اسپیشل جو لوگ کہتے ہیں نا 15 شعبان کا روزہ، تو اس طریقے سے پلیز اس کو ایک اسلام کا حصہ مت بنائیں. ہر شعبان کے مہینے میں جتنے بھی آپ، دیکھیں ہر مہینے میں آپ روزے رکھ سکتی ہیں. نفلی روزے آپ رکھیں گی تو آپ کو ثواب ملے گا. تو آپ ہر دن روزے رکھ سکتی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے. پیر جمعرات کا تو لازمی رکھیں. اور ایام میں 22 وائٹ ڈیز، یعنی کہ ہر منتھ کے 13، 14 اور 15، یعنی کہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، ٹھیک ہے. ہماری ایئر وائز جو ہماری ہوتی ہے نا، اس کیلنڈر کے حساب سے نہیں، اسلامک تاریخ سے آپ رکھ سکتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو فالو کریے گا. بہت ساری دعائیں کریں، ٹھیک ہے. اور دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا، اسپیشلی لوگ اس دن اتنی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے گھروں میں، اتنی ساری حال چال، کچھ لوگ تو اس کو سیلیبریشن کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم. دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز سیلیبریٹ نہیں کی، صحابیہ نے سیلیبریٹ نہیں کی، نہ ان کے گھر والوں نے کہیں سیلیبریٹ کی، تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ ہماری نمازیں قضا ہیں، ہمارے روزے قضا ہیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، شرک میں مبتلا ہے، بدعت میں مبتلا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں. ہمیں خوشی ہے، کس بات کی خوشی؟ ہمارے پہلے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرے، اپنی رشتوں کو ٹھیک کرے.
پہلے شرک و بدعت سے بچے اور ٹائم نکال کے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے بعد آئے کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوئی، جنگ فتح ہوئی، جنگ عہد ہوا، جنگ بدر ہوا، بہت ساری چیزوں پہ فتح حاصل ہوئی، تو اس کسی بھی چیز کو نہیں سیلیبریٹ کیا، شکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ہم نے بھی شکر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس دن ہماری مغفرت ہوگی، وہ اس قابل قبول حدیث ہے لیکن اتھینٹک نہیں ہے۔ لیکن اتھینٹک حدیث جو ہے صحیح بخاری 1145، صحیح مسلم 758، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا رب ہر رات آخری تہی حصے میں السامان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں بخش دوں۔ یہ کیا ہے؟ تہائی رات کو جو ہم پڑھتے ہیں تہجد کی نماز، ہر دن پڑھ سکتے ہیں آپ، کیوں ہم پورے سال میں ویٹ کر کے شعبان آئے گی، شب برات آئے گا تو ہم اپنی دعائیں مغفرت کریں گے۔ لوگ ویٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ جمعے کا انتظار کرتے ہیں کہ جمعے کے دن ہم پورے ہفتے کی معافی مانگیں گے، کچھ لوگ ایک شعبان کی، شب برات کی، شب قدر کا ویٹ کرتے ہیں، کیوں؟ جبکہ یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری اتھینٹک حدیث ہے، تو کیوں پھر ہم ہر دن اٹھ کے تہجد کو پڑھ کے کیوں مغفرت کی دعا نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ کیوں ہم ہر دن کو کیوں نہیں سیلیبریٹ کرتے؟ سیلیبریٹ کرنا ہے آپ کو، ہر دن کریں، ہر دن ایسے خاص عبادتیں کریں، روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، اچھے پکوان پکائیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ کیوں ہم اتنے ایسے دنوں کو مقرر کر کے رکھیں؟ اگر آپ کو خوشی ہے ایز اے بینگ اے مسلم تو ہر دن کو سیلیبریٹ کریں، ہر دن اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، اتنی ہی نفل نمازیں ہر دن پڑھیں، کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ تو یہ ساری چیزیں غلط ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہر دن آپ اللہ سے دعائیں مغفرت کر سکتی ہے، ہر نماز میں کر سکتی ہے، اب ہر وقت ضروری نہیں کہ ہم نماز پڑھے اسی ٹائم پہ کریں، ابھی گناہ ہوتا ہے آپ سے، ابھی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس ٹائم پہ آ جاؤ، اس ٹائم پہ کچھ ٹائم مقرر کیے ہیں کہ اس ٹائم پہ آؤ گے تو مغفرت ملے گی، ایسا تو نہیں کہا کہ تم ادر ٹائم پہ دعائیں مغفرت کرو گی، مغفرت کی دعا مانگو گی، گناہوں کی معافی مانگو گی تو نہیں قبول فرمائے گا، ایسا تو نہیں کہا نا اللہ سبحانہ نے کہا مجھ سے معافی مانگو میں قبول کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ہم کیوں اپنے گناہوں کو اکٹھا کر کے رکھ رہے کہ ایک دن آئے گا تو ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کی معافی مانگیں گے؟ کچھ لوگ ایسے اکٹھا کر کے رکھتے ہیں کہ موت کے وقت بڑھاپا آ جائے گا نا تب معافی مانگیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کیا کل کے دن ہم نے زندہ رہنا ہے کہ مرنا ہے؟ نہیں پتہ۔ دیکھیے موت کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی جلدی بھی جا سکتا ہے، کوئی لیٹ بھی جا سکتا ہے، جیسے اللہ نے مقرر کیا ویسے جانا ہے ہم نے۔ تو اس میں کبھی دیری نہیں کرنی چاہیے معافی مانگنے میں اور کسی کو شکر ادا کرنے میں۔ دیکھیں انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، غلطی ہو جائے معافی مانگ لینا چاہیے، کوئی آپ کی ہیلپ کر دیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور شرک و بدعت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم اپنے پچھلے والوں کو تو نہیں بدل سکتے، ہمارے باپ دادا کے جو لوگ ہیں، ہمارے پیرنٹس اگر ان میں شرک و بدعت میں مبتلا ہے تو ہم ان کو سمجھا سکتے، لیکن کسی کو ہم چینج نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب تک وہ ہدایت نہیں مانگے وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمارے بس میں جو ہے وہ ہے ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے بچوں کو صحیح علم دینا، یہ آپ کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی جس طریقے سے تربیت کریں گی وہ بچہ ویسے بنے گا۔ تو جو سیکھ رہی ہیں سیکھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ہر دن کی اہمیت کو بتائیں کہ اگر کوئی دیکھیں بچے بہت سوال کرتے ہیں، نہیں کرتے تو ان کو آپ نے خود سوال کرنا ہے کہ یہ لوگ کریں۔ دیکھیے بچے ایسا نہیں کہ ہم جیسے جس ماحول میں رہتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ان کو وہاں پر طرح طرح کے لوگ ملیں گے، کچھ ایسے بھی لوگ ملیں گے جو شب برات کہہ کر اس کو شب برات کہہ کے منانے والے بھی ہوں گے، کچھ نہیں منانے والے بھی ہوں گے، کچھ بچے آ کے اگر سوال کریں کہ مما وہ لوگ کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے، تو آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ بیٹا آپ جاؤ اور اسکول میں بھی یہ باتیں کھاؤ۔ دیکھیے اگر آپ کو بولنا نہیں آتا تو آپ بھی بولنا سیکھیے اور اپنے بچوں کو بولنا سکھائیں، بہت ضروری ہے، بولنا آنا چاہیے، ہر انسان کو بولنا آنا چاہیے۔ دیکھیے بہت سا ہم علم سیکھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے کرنا چاہیے تو بولنا نہیں آتا، بولنا سیکھے، گھر میں بیٹھیں فون کا اوپن کریں، ریکارڈر اوپن کریں، خود اب سے جو سوالات آپ کے دماغ میں ہیں، جو آپ سیکھ رہی ہے اس کو بولنا سٹارٹ کریں، تاکہ آپ کے اندر وہ ہمت آئے کہ آپ 4 لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ صحیح ہے غلط۔ یہ بہت غلط بات ہوتی ہے، لوگ بس سیکھتے ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں بس کافی ہے، لوگوں کا کیا، اس کے اعمال اس کے ساتھ، افکورس اس کے اعمال اس کے ساتھ، لیکن آپ کے پاس ایک اپرچونٹی دی تھی کہ اللہ نے آپ کو علم دیا تھا کہ آپ آگے آس پاس لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، لیکن آپ نے نہیں کیا، بس آپ نے سیلفش بن گئی آپ یہاں پہ، کہ خود غرض کہتے ہیں نا کہ بس ہم آپ اپنا سوچا کہ سامنے والا کہیں بھی چلے جائے۔ اگر سب ایسے ہی سوچنے لگ جائے، اگر میں بھی ایسے سوچنے لگ جاؤں، ہم نے جہاں سے سیکھ رہے ہیں وہ بھی ایسے سوچنے لگ جائیں، تو کیا دین کا ہمیں صحیح نالج ملے گی؟ نہیں ملے گی نا۔ تو بہت سے لوگوں کے دل میں یہ بکس کینہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو نکال باہر کرے، سب کو دل سے معاف کرے اور اپنی لائف میں آگے بڑھے اور اپنے رشتوں کو قائم رکھیں اور اپنی لائف میں آگے بڑھے، شرک و بدعت سے بچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو شرک و بدعت سے بچائے، ہم سب کے دل سے کینہ بکس ان سب چیزوں کو نکال دے اور ہم سب کو لائف میں آگے بڑھنے اور صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اتنی ہمت دے کہ ہم حق کو واضح کر کے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔